بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی، اکثر یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضرت آمنہ گھر پہنچ گئی مدینہ میں۔ حضرت آمنہ نے اپنی والدہ کو دیکھ کر ان سے گلے لگ کر لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر گئی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ شام ہوتے ہی اپنی باندی ام ایمن کو ساتھ لے کر واپس گھر آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں مدینہ میں گزارا، پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا، اماں جان، اب مجھے اجازت دیں، میں واپس مکہ جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ام ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دن کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ہے ابواہ۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے میں ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ ظاہر نہ کر رہی تھی، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابواہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت آمنہ کے سینے میں اچانک درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا، مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک بڑا تختہ سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا اور پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے، امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی جان۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی، شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کبھی کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے پیارے بیٹے 6 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی، اب میرا اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے پیارے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی، میرے بچے کا اب سہارا کون ہوگا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری جان، پریشان نہ ہونا،
اب میں جا رہی ہوں، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اگر سچا ہے تو آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہر انسان کو موت ہے اور میں بھی اللہ کو جان دے رہی۔ میرے بیٹے پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی جان کوئی حرکت نہیں کر رہی تو سر اٹھا کر دیکھا حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر میں والدہ چل بسی۔ پیارے ناظرین، کتنا دردناک منظر ہوگا۔ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، پھر جب اس قبر میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر لے کر مکہ کی طرف چل پڑی۔ 57 برس گزر جانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا پر تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ ہزاروں آدمیوں نے خیمے وہیں پر لگا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہ ہونے دیا۔ گھٹنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔